میاں بیوی میں ویسے بھی اسی طرح کی گفتگو نہیں ہوتی اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے نا. نہیں یہ تو یہاں سے آغاز نہیں ہے, یہ تو جب ہماری پہلی ملاقات تھی اور جس میں ہماری محبت پروان چڑھی. کیسے ملے دونوں؟ دیکھیے ہم پڑھے لکھے میاں بیوی ہیں. ہماری جو ملاقات تھی وہ بھی پڑھائی لکھائی سے ہوئی تھی اور ابھی بھی زیادہ گفتگو ہماری پڑھائی لکھائی. کون کس کو زیادہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا کوئی بھی کسی کو نہیں ہے. اقرار بھی منہ میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں بس. شف کرتے باز نہیں آنے والا اقرار. پہلی ملاقات میں عصمت چغتائی اور منٹو اور بیدی اور اس طرح کی سارے بولڈ قسم کے افسانہ نگار کیوں ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیے اس پہ اعتراض آ سکتا ہے. اس کی وجہ اعتراض ہی ویسے کہہ رہا ہوں اصل میں اب یہ شروع کر سکتے تھے بیدی سے, احمد الدین قاسمی سے, منٹو, عصمت چغتائی. ہم نے عصمت چغتائی پہ واقعتاً بہت گفتگو کی واقعتاً اور دیکھیے اصل مطمع نظر یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ رومانویت کی جانب بڑھ جائے گا. نہیں اس وقت رومانویت کی بات میرا خیال ہے کہ جہاں جو منٹو اور عصمت چغتائی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے وہ صرف ان کے چند افسانے پڑھنے کی وجہ سے ہے. اگر وہ شاید انہیں مکمل طور پہ پڑھ لیں تو ان کی یہ جو ایک غلط فہمی ہے ان دونوں لوگوں کے حوالے سے, ہمارے جو مصنفین ہیں ان کے حوالے سے, وہ ختم ہو جائے گی. آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں جب یہ گفتگو کرتی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ گھر میں کون زیادہ بولے؟ وہ سوچ رہے ہیں میں پروگرام میں بول لوں گا. گھر میں ایکولی ہوتا ہے لیکن اینی کی ذرا زیادہ ہوتی ہے. میں ذرا کم گو ہوتا ہوں گھر کے اندر. دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ایسا کہاں چھاپا مارنا ہے اور کہاں کیا ایشو ہے, کس سے بچنا ہے. اقرار کا گھر میں جو ہے نا صوتی رابطہ بحال ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ ان کو 2-3 دفعہ مجھے جو ہے وہ مخاطب کرنا پڑتا ہے. تیسری دفعہ میں کہتے ہیں ہاں کیا کہہ رہی ہو, تو پھر تیسری دفعہ دہرانی پڑتی ہے بات. تو پھر آپ کہتی نہیں کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو میری بات؟ نہیں وہ سن رہے ہو. اچھا پتہ سب ہوتا ہے, کام کی بات پتہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ پتہ سارا کچھ ہوئے, پتہ سارا کچھ جان کے کنا ہے. ہاں وہ کنے بنے ہوتے ہیں, پتہ سب کچھ ہوتا ہے نا کہ آٹا نہیں آیا اور دال نہیں تو بلی ہے تو میں اس معاملے پہ میری کوشش ہوتی گریز کروں کہ کیا ہے, بس مجھے پتہ کہ کیا اور کتنا چاہیے, بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے. لے آتا ہوں لے نہیں آتا ہوں, صرف پیسے دیتا ہوں, لے نہیں آتا ہوں. اقرار ایک وقت میں گروسری کرتے تھے, بہت پرانی بات ہے کہ جب ہم لوگ دبئی رہتے تھے, وہ بالکل افسانے کی ابتدا تھی نا, اب تو اختتام اب افسانہ ہی ہو گیا. اب تو فسانے ہو گئے. اور اب تو جو ہے وہ کتاب کا جو وہ کہتے ہیں نا کلائمیکس کے اوپر والا سین چل رہا ہے. تو پھر نہیں اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. ابھی نہ سمجھیں کہ کلائمیکس ہے, ادھر کلائمیکس کا کوئی اچھا ابھی نہ خوش ہو. میں تو سمجھی تھی شاید ہو گیا بس. کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ یار, آپ ڈرانے والی باتیں سنا کریں. نہیں ابھی ایک کلائمیکس باقی ہے. اچھا ایک کلائمیکس کی گنجائش باقی ہے. اچھا میں نے سوچا تھا دیکھیں بھائی میں ادھر نہیں جانے والا, تم بھی اس قسم میرے شو میں میرے سامنے. سب سے ہیوی جب آپ یہ آٹے دال سے مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ لاجی بات ہے اپنی پوری ورکنگ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس سارے ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ چھاپا مارتے ہیں, بعض اوقات اس سے کہتے بھی ہیں کہ تمہارا کوئی موقف ہے تو پہلے نہیں. دیکھیے وہ ہر طرح کے پروگرام کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر اس میں. جس طرح خیر ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تو اس میں ہمیں چھاپے سے پہلے ثبوت ریویل کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. سب سے ہیوی رشوت کیا آفر ہوئی آپ؟ 4-5 سال پہلے کی بات ہے, 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ کی. جی تو وہ تو ظاہر وہ ہم نے ہڈن کیمرے سے اس کو ریکارڈ بھی کیا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ ریکارڈ کر کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہوں گے کہ دیکھیے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں, پھر وہ کچھ وہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی مالکان کا کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھمکیوں پہ معاملہ آ جاتا ہے. اس بیچ میں کہیں پیسوں کی پیشکش بھی کسی طریقے سے کر دی جاتی ہے. تو 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں جو تقریباً اب وہ طے ہے کہ ہر پروگرام کے بعد یہ ہونا ہے. آپ کے سوال سے میں نے مناسب سمجھا میں بھی پوچھ لوں, آج تک کسی نے کہا آپ کی بیگم کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے, کیونکہ آج تک پتہ نہیں چلا اس بات. نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اچھا میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں, میں سوچتا سوشل میڈیا اتنا خوفناک ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہی کلپ نکلے گا اور اس کے بعد پتہ کیا آئے گا, وہ اقرار الحسن کی وائف نے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سدھر جائے گا آگے چل کے. ابھی تو یار بہت ہی عجیب و غریب کا معاملہ ہو گیا. یہ بات درست ہے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں. شادی ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ.
مجھے یہ بات درست ہے کرتے ہیں کہ اکثر کبھی کسی ریسٹوران میں جاتے ہیں اور وہ تو جو پہلا پورے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی چھاپا پہ گیا اور وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہمیں ہمیشہ دیر سے ملتا ہے. جی دیکھ بھال چاہیے کے جلدی ملے, وہ پلیٹیں بھی زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہوں گی. وہ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی کھانا پہلے بنا پڑا ہے نارملی ہاف ڈن کر کے رکھتے ہیں, وہ تازی کڑا, ابھی رات کو میں 2 گھنٹے بیٹھ کے اور اس کے بعد ریسٹورینٹ, اس کے بعد ہمیں کھانا ملا. اور سیکیورٹی چیکنگ ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر. سب پیار سے ملیں گے, عزت بھی کریں گے, دعائیں بھی دیں گے, لیکن تلاشی پوری ہوگی. مشکل سے میرا لرننگ وہ ٹریفک لائسنس بنا ہے, یہ مجھے ہی پتا, کسی کا انہوں نے اتنا ٹیسٹ نہیں لیا ہوگا جتنا میرا لے لیا. اچھا اینی, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کبھی خوف نہیں آتا اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور اس طرح کے آپریشنز پہ جاتے ہیں؟ شروع میں مجھے بہت آتا تھا خوف, لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں, اس میں جمپ اس میں ان کر بڑی سکتے. دلچسپ بات, معافی کرتا کلام بھی ہو رہی, کہ وہ ایک رات نا مجھے 2 بجے فون آیا کسی ایک نمبر سے, ظاہر وہ بڑی نیند میں تھا, میں نے وہ نہیں اٹھایا. پھر دوسری بار فون, کوئی 13-14 جب کالز آئیں اور رات کا وہ پہر تھا کہ میں گھبرا گیا کہ اللہ رحم کرے کوئی ایمرجنسی کا معاملہ نہ ہو. تو جب میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگے کہ اقرار بھائی میں فلاں فلاں بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے, تو اقرار بھائی یہ سریام دی ٹیم لے کے پہنچو, میری 3 مجھاں چوری ہو گئی ہیں. تو مجھے ہنسی بھی آئی, لیکن آپ سوچیے اس بندے کی کیا توقعات تھیں. اس کو کہا کہ یار میں اقرار کو کہوں گا تو میری مجھاں لے لینا. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ. والدہ کی کیا وہ ہوتی ہے, کیونکہ ماں تو ماں ہی ہے. جی لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر اتنا ان کا والا خوف والا معاملہ نہیں ہوتا. ظاہر دعاگو تو ہوتی ہوں گی یقیناً. نہیں یار پریشان نہیں وہ آنٹی پریشان کیا حالات ہوتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں. آنٹی کافی پریشان, میرے سامنے انہوں نے کبھی کمزوری ظاہر نہیں کی کہ جس سے میں کمزور پڑوں یا روکے مجھے کسی چیز. مضبوط عورت. ہاں ایسا نہیں, ان کو یہ اندازہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کروں گی کہ جس سے اقرار رک جائے کسی چیز, ایسا انہیں پتا ہے کہ رکنا نہیں ہے نا, تو پھر وہ تاثر بھی ہم وہ نہیں دیتے, کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو ہم پھر اس قسم کا تاثر دیتے ہی نہیں ہے, روکتے بھی نہیں, ہم روکتے بھی نہیں ہیں, کہتے چلو جو کرنا تم ویسے کیوں نہیں روکتے؟ کیا وہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں. دل نے بلایا. وہ تو میں تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا, تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں. کیا اچھا جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی, تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. کیا کہیں جانے والے کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے, تو بھرم رہنا زیادہ بہتر ہے نا. آپ کا جو بڑا خوبصورت شعر کہ یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں, کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا. تو یہ بھی اچھا ہے. اس میں ایک شعر اور بڑا خوفناک ہے. اچھا, ہاں, جگر ہو جائے گا چھلنی, یہ آنکھیں خون روئیں گی, ہاں وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے.